الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة الله على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عنایت فرمایا۔ اس مہینے میں طرح طرح کی عبادتیں، انواع و اقسام کی عبادتوں سے اس مہینے کو مزین کیا اور ان تمام عبادتوں سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو اس آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اپنے تمام تر محاسن سمیت ہم تک پہنچا، اور ان کے تمام آل و اصحاب پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سمیت ساری دنیا میں عام کیا، اور ان علماء کرام پر جو رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کا پرچار پرسار کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ عظیم مہینہ جس کی فضیلت کے بارے میں، جس کی عظمت کے بارے میں آپ نے کئی ایک خطبے میں بہت ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سنی ہوں گی، وہی مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام الہی کے نزول کا انتخاب کیا، یہ وہی مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی شکل میں ایک ایسی عبادت ہمیں عطا فرمائی جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتے ہوئے کہا لعلکم تتقون،
تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرنے والے بن جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کے بجا کرنے والے بن جاؤ، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکنے والے بن جاؤ۔ فرشتوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آپ کو ندائیں دیں اور یہ کہا یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے تلاش کرنے والوں آگے بڑھو، یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں میں لت پت، برائیوں میں زندگی گزارنے والوں اپنے گناہوں کے کرنے میں لگام لگاؤ، تب آپ سب نے اس ندا کو قبول کیا، آپ سب نے اس پکار پر لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اپنے سجدوں سے آپ سب نے سجایا، اور یہ مساجد آپ سب کی عبادتوں کی شہادت دے رہی ہیں، مسجدوں کی بھری صفیں آپ کے سجدوں کی گواہی دے رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب یہ وہی مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی عبادتوں سے سجایا ہے، اب یہ مہینہ 2 یا 3 دن کے اندر ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ وہی رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حبیب اللہ نے کچھ اس طرح سے کہا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ لی اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے ثواب کی امید لگائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی جو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو 80 سال سے زائد عمر پانے والے، اور وہ 80 سال سے زائد عمر، 83 سال سے زائد عمر اگر کسی نے اللہ کی بندگی میں گزاری ہو اور اگر لیلۃ القدر اسے نصیب ہو گئی تو اس سے بھی زیادہ افضل عمل کرنے والا وہ قرار پا جائے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی اور کہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس پر ایمان رکھتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی قدر کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، صدقات و خیرات بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اس مہینے میں کر رہے تھے۔ عام ایام کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مواسات کا، غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور اسلاف نے اس مہینے کو جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، غم تو اب اس بات کا ہے کہ اتنی ساری عظمتوں، اتنی ساری برکتوں کا یہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر رہا تھا، اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن اور اس سے بھی کم، اگر 29 کا مہینہ ہو گیا تو صرف 2 دن اور بچے ہوئے ہیں، مگر ان 2 دنوں کے اندر بھی ایک رات اب بھی ایسی باقی ہے، بلکہ یہ 2 راتیں یا 3 راتیں جو بچی ہوئی ہیں میرے بھائیوں، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ قدر والی رات پچھلی راتوں میں گزری ہے یا جو باقی راتیں ہیں اس کے اندر ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس بات کو۔ جو لوگ اب تک مقصر رہے، جو اب تک عمل کرنے میں کوتاہ رہے ہیں، ان کے لیے آج بھی وقت باقی ہے، ان کے لیے چانس آج بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے اللہ کے بندو ذرا آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی خطاؤں کو معافی کرانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کی صلے میں آپ کی ساری خطائیں معاف فرما دے گا۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تھوڑی دیر امام کے ساتھ قیام کرنے کا اجر بیان کرتے ہوئے جب یہ کہا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، امام کے ساتھ آپ کی نماز ہو گئی، امام کے ساتھ آپ نے قیام اللیل کر لیا تو پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والوں کی طرح آپ کو اللہ ثواب دینے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ابھی جو راتیں بچی ہیں اسے غنیمت سمجھیں، اور اس آخری عشرے کو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ان آخری ایام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر عبادت میں گزارا تھا اسی طرح سے گزارنے کی آپ تھوڑی سی کوشش کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب یہ 10 راتیں آ جاتی، یہ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پا لیتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، عبادت کے لیے پورے طور پہ تیار ہو جاتے، عبادت کی آپ مکمل تیاری کر لیتے، ہر طرح کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے۔ شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راتوں کو اپنی عبادتوں سے زندگی بخش دیتے تھے۔ اس آخری عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راتوں کو عبادت میں گزار کر کے اس کو زندگی عطا کرتے تھے۔ اتنی عبادتیں آپ کی اس عشرے میں ہو جاتی تھیں جتنی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عشرے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس خیر سے کوئی محروم نہ رہ جائے، آپ کے گھر کا کوئی محروم نہ رہ جائے، اپنے گھر میں سارے لوگوں کو جگاتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے، اٹھو رب کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، اٹھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دریا جوش مار رہی ہے، اٹھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے پر اتر آیا ہے، اٹھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے لگا ہے، اٹھو چلو اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیا جائے، اٹھو چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، اٹھے چلو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پہ پسیمہ ہو کر، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے چلو ندامت کے آنسو بہا لیتے ہیں، چلو اٹھو تنہائی اختیار کرو، چلو بیٹھو اکیلے میں اور اپنی زندگی کے رجسٹر کو ذرا کھولو اور اپنی زندگی میں کیے گئے اعمال کا ذرا جائزہ لے کر کے چلو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، چلو ذرا رو لو، تنہائی آپ کی ہوگی اور خالق کائنات عرش الہی کا سایہ آپ کی مقدر بنانے کو تیار ہے، اٹھو چلو اس سحری کے وقت میں اور ان اسلاف پر ہم اسلاف کے طریقے پہ چلتے ہوئے وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے آخری تہائی حصے میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار پہ اتر آتے تھے۔ چلو آج موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا لینے کا، چلو آج موقع ہے اللہ رب العالمین کو منا لینے کا، چلو اٹھو اللہ رب العالمین آپ کو بخشنے کے لیے تیار ہے، چلو اٹھو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ کی کوئی خطا آپ کے اوپر باقی رہنے والی نہیں ہے، رب کی رحمت اس طرح سے اب بہنے لگی ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے کرم کی دریا بہنے لگی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مار رہی ہے، اٹھو چلو صفیہ، اٹھو چلو عائشہ، اٹھو چلو سلمہ، سارے گھر والوں کو جگاتے، اٹھو چلو اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں، چلو تنہائی میں بیٹھو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ذرا آنسو بہا لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے ذرا نم کر لیتے ہیں، آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے آنسو بہا دیں، اللہ رب العالمین ان کی قسمت میں عرش الہی کا سایہ اس دن کر دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو یہ راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں،
جو بچی کھچی راتیں ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہ رہی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ چلا جائے, یہ مہینہ گزر جائے, یہ راتیں بیت جائیں, پچھلے راتوں کی طرح عام سی رات بن کر کے ہمارے سامنے سے یہ رات گزر جائے. اور جبریل امین کی کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ جبریل امین کی بد دعا کے کہیں ہم مستحق نہ بن جائیں. کبھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین 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 کہتے جا رہے ہیں. وہ نبی رحمت جس کی رحمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وہ جس کی رحمت اتنی وسیع تھی, وہ جس کے رحم و کرم کا معاملہ اتنا تھا کہ راستے میں کانٹا بچھانے والوں کو بھی دعائیں دی, آپ پر کوڑے کرکٹ ڈالنے والوں کو بھی دعائیں دی, آپ کے اوپر اوجھڑی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی رکھنے والوں کے حق میں بھی دعائیں فرمائی, آپ پر پتھر برسانے والوں کے حق میں بھی جس نبی رحمت نے دعائیں فرمائی ہے. آج کیا بات ہے, تیور بدل گیا ہے. آج کیا بات ہے, انداز بدل گیا ہے. آج کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جسے صحابہ نے کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. خطبے سے اترے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر لیا, اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا بات ہے کہ آپ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے. جبریل امین کس کی اجازت سے آتے ہیں؟ خالق کائنات کی اجازت سے آتے ہیں. اس نے بھیجا ہے کن کے لیے؟ کچھ بد نصیب لوگوں کے لیے بھیجا ہے, کچھ بد نصیب لوگوں کے لیے بھیجا ہے. کہا جبریل امین آئے اور انہوں نے ایک بد دعا کی اور مجھ سے کہا مت دعا میں کروں گا, الفاظ میرے ہوں گے اور وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوں گے. اور اے اللہ کے رسول نبی رحمت آمین کی مہر آپ لگائیں گے. اس بد دعا کے قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد آپ کی ہوگی, آپ دعائیں کریں گے. جبریل نے کہا اس شخص کی ستیہ ناش ہو, اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ, یہ مبارک گھڑیاں ملی, رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا, قرآن کے نزول کا مہینہ ملا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں خصوصی طور پہ کرنے کا مہینہ ملا, رمضان کے روزے رکھنے والا یہ مہینہ ملا. اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی, اس کی ستیہ ناش ہو. اے جبریل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیں, اللہ کے حبیب آپ آمین کہیں. میں نے اس پر آمین کہہ دیا. کتنا بڑا بدنصیب ہے, کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس کے لیے جبریل بد دعا کریں اور اس بد دعا پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی مہر لگائیں. دوسرا وہ بھی ہے, کہا کہ ستیہ ناش اس شخص کا بھی ہو جس نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا, اس کی بھی ستیہ ناش ہو. جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ آمین کہیں. کہا اللہ کے رسول نے فقلت آمین, تو میں نے اس پر بھی آمین کی مہر لگا دی. کہا اسی طرح سے اس شخص کی بھی ستیہ ناش ہو جہاں میرے نام کا تذکرہ آئے, جہاں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں اللہ کے رسول کا نام آئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم تک کہنے کے لیے راضی نہ ہو. بخالت کی انتہا یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی یہ زبان نعمت ہے اور اس نعمت کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے تک کے لیے نہ کر لیا ہو. کہا اس کی بھی ستیہ ناش ہو. جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ اس پہ بھی آمین کہیں. کہا ہم نے اس پر بھی فقلت آمین, اس پر بھی آمین کہہ دیا. میرے بھائیو ذرا بتاؤ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص, کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جن باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. کتنی بار ہم نے غور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ 27 دن ہمارے گزرنے کو ہیں اور اسی طرح سے گزر گئے جیسے پچھلے 11 مہینے گزرے تھے. کہیں ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں اور ان کے آنکھوں میں ہم آنسو دینے کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں, کہیں ہم انہیں ستا تو نہیں رہے ہیں, کہیں ہم انہیں جھڑک تو نہیں رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ان کی خدمت سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا اپنے والدین سے بات چیت بند ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان پر کچھ خرچ نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت بند ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے جن کی اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ساری زندگی اگر ان کے قدم چومتے رہو تو ان کے ایک دن کے بھی احسانات ادا نہ ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نافرمانیوں میں ہم پڑ گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی سے ہم کوتاہ ہو گئے ہیں؟ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر اس بد دعا سے بچانا ہے تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر کے سرنڈر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اپنے سابقہ زندگی جو جیسے بھی گزری ہے ان گناہوں سے اس گزرے ہوئی ایام میں جو خطائیں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگیں، اور جو اچھائیاں ہوئی ہیں، جو بھلائیاں ہوئی ہیں، جو اچھے کام ہوئے ہیں ان کے تعلق سے فکر مند ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے اور ان میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی دعا کر لیں، جس طرح سے انبیاء کرام نے دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اپنے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی ساری عبادتیں کرتے ہیں، کتنی بار آپ نے ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ہم نے روزے رکھے، اللہ ہم نے قیام اللیل کیا، اللہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ ہم نے صلہ رحمی کیے ہیں، اللہ ہم نے سلام کو عام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے تعلقات ہمارے نہیں تھے ہم نے ان سے تعلقات استوار کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہماری بگڑی زندگی تھی ہم نے اس کو سدھار کے راستے پہ ڈالے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ کتنی بار کہا، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کی برکتوں کا مہینہ ہے جس میں آپ سب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ مہینہ نصیب عطا فرمایا ہے۔ جو ایام بھی بچے ہیں اس کی قدر کریں، اور اس کے بعد جو آنے والے ایام ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو سجائے، اللہ کی عبادتوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد، ہلال عید دیکھ لینے کے بعد، عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں اچانک خالی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک بات کہی تھی، اور یہ پیغام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی عبادتوں کا یہ سلسلہ مواسم میں ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ جو اچھے ایام، فضیلت والے ایام ہیں، صرف انہی میں عبادتیں ہوں اور باقی ایام میں ہم اپنے آپ کو عبادتوں سے کاٹ لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک آپ کے اعمال کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تب تک آپ کی عبادتوں کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کی عبادتوں میں مواسم خیرات کے ختم ہو جانے کے بعد، آفرس والے دن ختم ہونے کے بعد، یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا جو سیل لگا ہوا تھا، جو سیل لگی ہوئی تھی، اللہ کی رحمتیں بڑھ رہی تھی، اس مہینے کے ختم ہو جانے کے بعد ہماری عبادتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ عبادتوں کا سلسلہ منقطع کرنے والی چیز صرف موت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک موت آپ کی نہیں آ جاتی تب تک آپ کو عبادت میں مصروف رہنا ہے، تب تک آپ کو عبادت کرتے رہنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام پر، اللہ کے اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانسیں تھیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری گھڑیاں بتائی تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، بے ہوش ہو جاتے اور جیسے ہی افاقہ ہوتا کہتے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں لے کے چلو، لوگوں کا سہارا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ جاتے۔ آخری الفاظ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے ہیں وہ کار خیر کے تھے۔ آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری جملے تھے۔ دو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری الفاظ میں دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو لازم پکڑے رہنا، نماز کو لازم پکڑے رہنا۔ یہ وہ دھاگا ہے میرے بھائیوں جو آپ کو آپ کے پروردگار سے جوڑتی ہے، یہ وہ رسی ہے جس رسی سے آپ کا رشتہ آپ کے خالق سے جڑ جاتا ہے، یہ وہ دھاگا ہے۔ اگر یہ دھاگا کٹ گیا تو خالق سے مخلوق کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے سجدوں سے اللہ کے گھروں کو سجائے رکھنا۔ اللہ کے رسول نے اسی بات کی نصیحت اپنے آخری جملے میں کہی تھی کہ نماز کو لازم پکڑے رہنا میری امت کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، نماز کو لازم پکڑے رہنا۔ اور آپ کی کفالت میں جو لوگ ہیں، آپ کے زیر نگی جو لوگ ہیں، آپ کے انڈر میں جو کام کرنے والے غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے رہنا۔ کہیں وہ آپ کے ظلم و استبداد کے شکار نہ ہو جائیں، کہیں آپ ان میں ظلم نہ ڈھا بیٹھیں، کہیں آپ ان کی طاقت سے زیادہ ان کو مکلف نہ بنا دیں، کہیں آپ ان سے اتنا کام نہ لے لیں جو وہ کر نہ سکیں۔ ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنانا، ان کو سزائیں نہ دینا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کے ساتھ بھی انسانیت کا معاملہ باقی رکھنا اور نماز سے اپنا رشتہ نہ توڑنا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، یہ عبادتوں کا یہ سلسلہ فضیلت والے مہینوں کے ختم ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا۔ مہینوں کے ختم ہو جانے کے عبادت کے مہینوں کے ختم ہونے کے بعد عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہے، اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، اگر ان کا معاملہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالتوں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں لوٹا دینے کے بعد بھی، کار خیر کرنے کے بعد بھی ان کے دل کانپ رہے ہوتے تھے، ان کے دل میں لرزہ طاری تھا۔ وہ لوگ مارے خوف کے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس بات سے کہ اپنے رب کے پاس انہیں لوٹ کے جانا ہے، کہیں یہ صدقات و خیرات ایسے نہ ہو کہ قابل قبول نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نے بھوکے پیاسے تو روزہ رکھ کر کے گزارا ہے یہ مہینہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جائے، ہم نے قیام اللیل تو کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ثواب کے لائق نہ بچا ہو، ہم نے صدقات و خیرات کیے، ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں اور آخرت میں ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ڈرتے تھے اور اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ایسے لوگ تھے یہ جو بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے اور سبقت لے بھی جاتے تھے، مقابلہ جیت جاتے تھے، کمپٹیشن پار کر لیتے تھے، کامیابی حاصل کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے اللہ کے رسول، کیا یہ کیفیت، یہ ڈرنے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، کیا یہ معاملہ اللہ کے نبی اس شخص کا ہے جو چور ہو، جو زانی ہو، جو شراب پیتا ہو؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اس دن ڈرے گا؟ کہا نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ ان کی کیفیت نہیں ہوگی، یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوگی
جو لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، جو لوگ صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈر رہے ہوں گے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کار خیر لائق قبول نہ ہوئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم پہنچیں تو ہماری عبادتیں بے وقات ہو چکی ہوں، وہ قبول ہونے کے لائق نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوگی میرے بھائیو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے، وہ کہتے تھے کہ جتنی فکر آپ کو عمل کرنے کی ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ فکر آپ کو ان اعمال کے حفاظت کی ہونی چاہیے کہ یہ عمل ہمارے آخرت میں اس لائق ہو جائیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے گناہوں کی معافی کرا سکیں۔ اس لیے یہ آخری ایام ہیں، ان کو اسی طرح عبادت میں گزارنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی جو ایام آنے والے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ آخری عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے ختم ہونے پر ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بھی صدقات و خیرات کا ہے، صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر ہے جس کا اصل وقت ہے کہ چاند نکل جائے، چاند دیکھ لینے کے بعد صدقہ فطر ہر مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر فرض فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص بھی جس کے پاس اتنا ہے کہ کھانے پینے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے وہ دے۔ تو اس طرح سے یہ آخری عبادت دیکھیں، عبادتیں عبادتوں کو کھینچتی ہیں۔ آپ نے عبادت میں گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ عبادت بے وزن نہ ہو جائے، اس کو باوزن بنانے کے لیے، وزن دار بنانے کے لیے صدقہ فطر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عبادت عطا فرما دی۔ اور اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر آپ پر فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی حالت میں روزے دار سے کچھ کمیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی، کچھ خامیاں رہ گئی ہیں جس سے اس کا روزہ مکمل نہیں ہوا، کہا طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، جو زبان سے کچھ اوٹ پٹانگ باتیں روزے کی حالت میں نکل گئی ہیں، کچھ لغویات بکواس باتیں نکل گئیں، کچھ نافرمانی کی باتیں نکل گئیں جس سے اس کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کی شکل میں، اور وہ بھی ایک انسان پہ صرف 2.5 کلو اناج، صرف 2.5 کلو، 2.5 سے 3 کلو اناج، اور اتنے میں پورے مہینے کے اندر جو کوتاہیاں رمضان کے اندر ہوئی ہوں گی اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو دور فرما دے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ فطر اس لیے بھی دیا ہے کہ کل جب چاند آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، تاکہ کوئی بھی مسلمان بھائی، تاکہ اس روئے زمین پہ کوئی بھی مسلمان عید کے دن بھیک مانگتا نہ گزرے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں مواسات کا مہینہ تھا، اسے بھیک مانگنے کا مہینہ بنا لیا گیا، اسے سوال کرنے کا مہینہ بنا لیا گیا، در در جا کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لینے کا مہینہ اسے بنا لیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تصویر الٹی ہوتی، وہ غریب اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوتے، محتاج اپنے گھروں پہ ہوتے، اور ہمیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے ہم ان کے گھروں میں جاتے اور ان کی مواسات کرتے، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے گھروں تک پہنچائے ہوتے، تاکہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں گداگری نہ کرتے، عبادت کی اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی ان سے نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت مہینے میں لوگوں کے دروازوں پہ وہ گھومتے پھرتے نہ ہوتے، وہ ذلت و رسوائی کی زندگی نہ بتا رہے ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے گھر گئے ہوتے، ہم ان کو یاد کیے ہوتے، ہم ان کی غمخواری کیے ہوتے، رات کی تنہائیوں میں ان کے دروازوں کے دستک ہم دیے ہوتے، مگر کہاں ہمیں فرصت ہے؟ ہم تو تصویر کشی کی دنیا میں جیتے ہیں، ہم لوگ تو فوٹو کھچانے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پوسٹروں میں بڑے بڑے نام لکھانے والے لوگ ہم لوگ بن گئے ہیں۔ ہمارا نام اگر 10 روپیہ دیے ہیں، 1000 دیے ہیں، 10,000 دیے ہیں، جس طرح سے ہم نے دیا ہے، ہماری سوچ تو ایسی بن گئی ہے کہ بڑے نام ہمارے ہونے چاہیے، ہمارا نام وہاں ذکر ہونا چاہیے، کتنا ہم نے دیا ہے۔ کب تک میرے بھائیو، کب تک اپنے صدقات و خیرات کو، کب تک اپنے ثوابوں کو اس طرح سے ضائع کرتے رہیں گے؟ تو اس لیے تصویر کو بدلیے، تصویر کو بدلیے، اور اس طرح سے جیے، جینے کی کوشش کیجیے جس طرح سے ہمارے اسلاف اس مہینے کو جیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ عبادت
اس مہینے کے آخر میں، اور زیادہ سے زیادہ عبداللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے مطابق کہ 1 یا 2 دن پہلے اسے نکال سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آدھے رمضان ہی سے نکال کر کے اور بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آخری عشرہ داخل ہوتے ہی صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر نکال کر کے اور تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور ڈر ہے کہ نبی کی سنت کے خلاف جو ہمارا عمل ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ قابل قبول ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت دیا ہے اور جو خلفائے راشدین نے وقت دیا ہے، کم سے کم اس پہ عمل کر لیا جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن پہلے یعنی اتوار کے دن آپ نکالیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، اپنے گھر ان کو نہ بلائیں، آپ خود پتہ لگا لیں کہ ان کو اس کی ضرورت ہے، ان کے گھروں میں زکوٰۃ کا یہ مال پہنچا دیجئے تاکہ اس کی کرامت اس دن باقی رہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حوصلہ دیجیے، اس غریب بھائی کو، کہ آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آج خوشی آپ کے ساتھ مل کر کے منانے والے۔ کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اپنے گھر بلا کر کے اور اسے رسوا کیا جائے، یا کیا لگائے ہوئے ہو، ہمیشہ بار بار آتے ہو، کیا کیا الفاظ لوگ بول دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، عید کا دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہی عید تو دیے ہیں، اور لوگوں کے پاس تو بہت سارے عید ہیں، لیکن ہمارے پاس تو صرف 2 ہی عید ہیں۔ اور سارے مسلمان مل کر کے، گاؤں بھر کے مسلمان مل کر کے 2 4 6 10 12 غریب لوگوں کو اگر خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو پھر یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائیوں، پھر تو ہم کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے جینا سیکھ لیجئے، اور یہ جو دن کچھ بچے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ ان کو یہ احساس دلا دیجئے، ان غریبوں کو، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے غریبی کا ہم مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہیں، اور نہ کسی کو ہم اڑانے دیں گے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ غمخواری کا مہینہ ہے، آخری میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی جائے، اور میرے بھائیوں اس کے بعد کے جو ایام ہیں اسے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی رضامندی میں گزاریں۔ جس طرح سے آپ رمضان کے مہینے میں حاضر ہوئے تھے، اسی طرح ایسا نہ ہونے پائے میرے بھائیوں کہ آپ چاند دیکھیں اور اسی دن کے عشاء کی نماز میں ساری صفیں خالی ہو جائیں، اور فجر کی نماز میں وہی 2 4 6 نمازی جو پہلے تھے اس پہ واپس آ جائے۔ اگر آپ نے یہ کیا، یاد رکھیے گا یہ جملہ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اعمال میں اس طرح سے بدلاؤ آیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی چاند کا عید دیکھنے کے بعد اگر ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں، تو ڈر اس بات کا ہے کہ پورے مہینے جو آپ نے روزے رکھے، پورے مہینے جو آپ نے قیام کیا، پورے مہینے جو آپ نے قرآن کی تلاوت کی، پورے مہینے جو آپ نے عبادتیں کی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہوئی، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گئے۔ ایک مہینے کی اس ٹریننگ کا اثر اگر آپ کے ذہن و دماغ پر، آپ کے اعمال پہ کوئی اثر نہیں ڈالا ہے، تو یہ پیغام تو جاتا ہے کہ آپ کی عبادتیں کہیں ریاکاری کی تھیں، آپ کی باتوں میں خلوص نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید کا چاند دیکھنے کے بعد مسجدوں میں تعداد آپ کی گھٹنی نہیں چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ ورنہ علماء کرام نے لکھا ہے یہ بات کہ اعمال کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں سدھار آ جائے۔ اگر بگاڑ آ گیا تو گویا کہ عبادت وہ قابل قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے مسجدیں خالی اگر ہوئیں تو اس سے یہی بات سمجھی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری گزارش ہے کہ آپ کی یہ عبادتیں اتنی مہینے بھر آپ لگے رہے، مہینے بھر کا آپ نے ٹریننگ لیا ہے میرے بھائیوں عبادت کرنے کا۔ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن سننا بھی جانتے ہیں، اللہ تیرے سامنے ہم جھکنا بھی جانتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تیری عبادت ہم کرنا جانتے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہونا جانتے ہیں، اللہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا جانتے ہیں۔ یہ آپ نے ثابت کیا ہے پورے رمضان میں، اسے ضائع مت ہونے دینا، اسے ضائع مت ہونے دینا اللہ کے بندو۔ اس لیے رمضان کے بعد ہی، چونکہ آپ کا رب صرف رمضان کا رب نہیں ہے، آپ کا رب وہ سارے سال کا رب ہے، آپ کا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رمضان تو ختم ہو جائے گا لیکن رب کی ذات باقی ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی باقی ہونی چاہیے، اس کی عبادت بھی باقی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کہا تھا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر کلہ۔
اللہ کے رسول نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے نفلی رکھ لے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرم دیکھو۔ کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ 10 مہینے کے برابر ہوا اور 6 وہ دن آپ کے 2 مہینے کے برابر ہو جائیں گے، تو گویا کہ آپ نے 12 مہینے روزے کی حالت میں گزارے ہیں۔ بولو سودا مشکل ہے؟ سودا 6 دن اور محنت کر لینا، اور وہ بھی وہ لگاتار نہیں ہے، آپ پورے مہینے کے اندر اگر ہفتے میں 2 روزہ رکھ لیں، پیر کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، تب بھی بڑی آسانی سے ہم 6 روزہ رکھ لیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ بھی سنت ادا کر لیجیے، گرچہ یہ فرض نہیں ہے لیکن اس فضیلت کو چھوڑیے گا نہیں۔ ہماری عورتیں الحمدللہ، ہماری عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں۔ کم ہی عورتیں ہیں جو شوال کے روزے نہیں رکھتی ہیں، مگر مرد حضرات پیچھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نہیں، ہم سب کی ضرورت ہے، نیکی کمانا ہم سب کی ضرورت ہے۔ میرے ایک بھائی نے ایک گزارش کی تھی، ان کی ایک کتاب ہے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ۔ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں فضیلت الشیخ مولانا عبد البصیر صاحب، یہ پریا کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اچھے اعمال اور اس کا بدلہ، یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کو فراہم کر دیں گے، اسے پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی نیکی ہمیں کرنی چاہیے اور اس کا کیا بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو خطاؤں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں پہ پردہ ڈال لے۔ اے اللہ رب العالمین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے جیسے تیسے بھی گزارا ہے، ہم اپنے بساط کے مطابق اسے گزارے ہیں تیری رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ جتنی عبادتیں ہماری جیسی تیسی بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ، ہم تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے مکمل تیرے نبی کی سنت کے حساب سے کر لیا ہے، مگر ہم اپنے حساب سے جیسے بھی کر پائے ہیں اللہ، ہم تیرے سامنے اسے رکھ کر کے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر کے جنت الفردوس میں داخلے کا اسے سبب بنا دے۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو تیری عبادت کے لیے تیرے گھر کو آباد کر دیے، اللہ اس طرح سالہ سال جب تک یہ زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو آباد کرنے کی ہم سب کو اسی طرح توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو جائے گا، مگر آئندہ سالوں کے جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ سال ہر سال کا رمضان ہمیں پانے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ شب قدر پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس سال کے رمضان اور آئندہ سالوں کے رمضان میں جو قدر کی رات ہے اسے ہماری مقدر بنا دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، ہمیں جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں مولا ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو پر نور کر دے، اللہ جنت کی کیاریوں میں سے اسے کیاری بنا دے، اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اللہ تا حد بصر ان کی قبروں کو کشادہ کر دے مولا۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین باحیات ہیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے، اے اللہ اپنا صحت و تندرستی عطا کرتے ہوئے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے قدموں میں تو نے جنت رکھا، اس جنت کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ان کو خوش کرنے کی اللہ تو نے ان کی خوشی میں اپنی خوشی رکھی ہے، ان کو منانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جن کی بہن بیٹیاں بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے کا بندوبست فرما دے۔ اللہ ہمارے سماج کو بہت ساری برے رسم و رواج نے گھیر رکھا ہے، اللہ ہمارے سماج کو سارے برے رسم و رواج سے پاک اور صاف کر دے۔ کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو کجی ہے، کوتاہی ہے، جو میل ہے، کچیل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قدورتوں سے، نفرتوں سے، بغض سے، اناد سے، حسد سے اور ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین، تو مالک الملک ہے، دنیا و آخرت کی بھلائی ہماری مقدر فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ